آئیے جانتے ہیں اردو زبان میں سیرت کی چند اہم کتابیں۔ میرے خیال میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی اور اردو زبان میں سب سے اہم کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی ہے۔ سیرت کے ہر طالب علم کو اس کتاب کے تمام 7 جلدوں کو از اول تا آخر ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سیرت پاک کو ایک مورخ اور ایک سوانح نگار کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی اور مدبر کی نگاہ سے بھی دیکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی دعوت بھی آپ کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ کی شخصیت اور آپ کا پیغام و دعوت دونوں بیک وقت سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں کا باہم تعلق بھی اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ شبلی و ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو اس کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے وہ یقیناً بے مثال ہے۔ اردو میں سیرت کی ایک اہم کتاب جس کو اس کے معیار کے تناسب سے شہرت نہیں ملی وہ پیر کرم شاہ کی کتاب ضیاء النبی ہے۔ عالمانہ و محققانہ اسلوب کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی اور دل کے تاروں کو چھوتی ہوئی زبان و لفظیت اس کتاب کی اہم خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو جدید بحثیں مستشرقین اور دیگر معترضین نے اٹھائی ہیں، پیر کرم شاہ نے ان کو بھی سیرت نگاری کا موضوع بنایا ہے اور 2 جلدوں میں ان اعتراضات کا نہایت مدلل جواب دیا ہے۔ پیر کرم شاہ ایک صوفی بزرگ، عالم اور مفسر بھی تھے اور سپریم کورٹ کے جج، ماہر تعلیم، صحافی اور ادیب بھی۔ ان کی ان متنوع صلاحیتوں اور تجربات کی جھلک ان کی سیرت نگاری کے اسلوب میں بھی نظر آتی ہے۔ سیرت کی ایک نہایت اہم اور رجحان ساز کتاب علامہ قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ اس کی تصنیف کے بعد اردو میں شاید ہی سیرت کی کوئی کتاب ایسی لکھی گئی ہو جس میں اس سے استفادہ نہ کیا گیا ہو۔ یہ کتاب تحقیق و جستجو کا شاہکار ہے اور سیرت پاک سے متعلق ایسی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہے کہ عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ مثلاً اسی کتاب میں سب سے پہلے تفصیلی اعداد و شمار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام غزوات اور سرایا میں اہل اسلام اور اہل کفر دونوں کی جانب سے مرنے والوں کی جملہ تعداد کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب انسانی تاریخ کا سب سے پرامن انقلاب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل شجر نسب، آپ کے آبا و اجداد کی تاریخی معلومات، حیات مبارکہ کے دنوں، گھنٹوں اور مختلف اقوام عالم کے کیلنڈروں کے حوالے سے تفصیلات، مواخات کے رشتے میں باندھے گئے اصحاب رسول کی جوڑیوں کی تفصیلات، مختلف غزوات میں شریک اور شہید صحابہ کی فہرستیں اور ایسے کئی معلوماتی چارٹس اردو زبان میں پہلی بار کسی کتاب میں اس اہتمام کے ساتھ شامل کیے گئے۔ اس کتاب کی 3 جلد نہایت ایمان افروز ہے۔ اس میں خصائص النبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 36 امتیازی خصوصیات، قرآن کی خصوصیات، اسلام کی خصوصیات اور اس بات کا مدلل بیان شامل ہے کہ حضرت رحمۃ للعالمین ہیں۔ یہ ساری بحثیں قرآن و حدیث کے دلائل سے بھی مزین ہیں اور جدید عقلی دلائل اور حوالوں سے بھی۔ غالباً اسلامی تاریخ میں سیرت کی جو اہم ترین کتاب لکھی گئی ہے وہ 8ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد ہے۔ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ کی حیثیت سے بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ پوری سیرت کا تجزیہ اس طرح کیا گیا ہے کہ انفرادی و اجتماعی زندگی میں سیرت کا عملی ماڈل واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے جاگنے کا اسوہ، آپ کی نماز کا طریقہ، خانگی اور عائلی زندگی میں آپ کا اسوہ، آپ کی تجارت، آپ کی طب، راہ خدا میں جد و جہد کے مراحل اور دعوت دین کا طریقہ، غرض یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اس کی اتباع کر سکیں۔ فقیان سیرت یعنی سیرت سے فقہ کے مسائل معلوم کرنے کے بہت سے اصول اس کتاب کے مطالعے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اس کتاب کے متعدد ترجمے اردو اور انگریزی میں دستیاب ہے، لیکن مجھے رئیس احمد جعفری کا ترجمہ پسند آیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ چکا ہے۔ محمود احمد غازی مرحوم نے بجا طور پر انہیں مجدد علوم سیرت کہا ہے۔ پیغمبر اسلام، حیات اور کارنامے ڈاکٹر صاحب کی سیرت سے متعلق متعدد تحقیقات کا ایک طرح کا نچوڑ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی سیرت نگاری کی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہمارے زمانے میں پروجیکٹ کرتے ہیں۔ آج کی اصطلاحات میں اور آج کے مسائل و مباحث کے حوالے سے سیرت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جدید زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتباع اور آج کی حالت میں سیرت کے پیغام کا اطلاق آسان ہو جائے۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مودودی کی تحریروں سے مرتب سیرت کی بڑی اہم اور منفرد کتاب ہے۔ اس کتاب کو نعیم صدیقی اور عبدالوکیل علوی صاحب نے مرتب کیا ہے، لیکن اس کی ترتیب پر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خود نظر ثانی فرمائی اور سینکڑوں صفحات کے اضافے بھی فرمائے۔ نقطۂ آفرینی و اجتہادی بصیرت، محکم قدیم و جدید دلائل، دل نشی اسلوب اور کوثر و تسنیم میں دہلی ہوئی اور دل و دماغ کو یکساں مسخر کرتی ہوئی مولانا کی اردو مبین، مولانا کی تحریروں کی یہ ساری خصوصیات اس کتاب میں بھی نمایاں ہے۔ مولانا کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ جہاں ایک بے بدل عالم و مصنف تھے، وہیں ایک تحریک کے بانی و قائد بھی تھے۔ سیرت سرور عالم میں شامل اکثر تحریروں کی تصنیف کا زمانہ وہی تھا جب آپ نوزائیدہ ملک پاکستان میں اسلامی نظام حکومت اور اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے طاقتور تحریک کی قیادت فرما رہے تھے۔ مولانا نے سیرت کو اس عملی جد و جہد کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا ہے۔ چنانچہ سیرت سرور عالم کا سب سے اہم موضوع یہ تھا کہ جدید دور میں اسلام کی دعوت کے احیاء کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ جدید دور میں اسلامی ریاست کے خد و خال سیرت سے معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلی جلد میں طویل تمہید اور اصولی مباحث شامل ہیں، جس میں منصب رسالت اور اس کے تقاضے، نبی کی حیثیت، سنت کا مقام وغیرہ وغیرہ جیسے موضوعات پر سیر حاصل بحث موجود ہے۔ سیرت کے صحیح فہم اور اس سے صحیح استفادہ کے لیے ان اصولی مباحث کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ افسوس کہ سیرت نگاری کا یہ منفرد موقع مکمل نہیں ہو سکا اور مدنی زندگی کا، جسے مولانا نے بحر ناپید کنار کہا ہے، احاطہ نہیں ہو سکا۔ سیرت سرور عالم کے ایک اہم مرتب نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی اپنی تصنیف محسن انسانیت بھی اسی اپروچ کے ساتھ لکھی گئی۔ مختصر اور آسان کتاب ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی جد و جہد اور آپ کی برپا کی گئی تحریک کا اسوہ بیک وقت سامنے نظر آتا ہے۔ ادبی، جمالیاتی اور افسانوی انداز میں سیرت نگاری کی جو کوشش ہوئی ہے، ان میں در یتیم کا ذکر آ چکا ہے، جو ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ مشہور عالم و ادیب مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النبی الخاتم بھی بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ لطافت بیان، شاندار منظر کشی، دلچسپ استعارات و تشبیہات، معنی خیزی و نکتہ آفرینی اور پراسرار لفظیات سے مزین یہ چھوٹی سی کتاب ادبیات سیرت میں ایک انمول اضافہ ہے۔ اردو کے عظیم سیرت نگاروں میں ایک نام پروفیسر یاسین مظہر صدیقی کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی سیرت نگاری کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تہذیب و تمدن کا گہرا اور تحقیقی مطالعہ کیا ہے۔ ان کی تحقیقات سے بہت سی نئی باتیں سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کی معیشت، سوشل سیکیورٹی کا انتظام، مکہ اور مدینہ کی ڈیموگرافی، مواخات کے نظام کا مطالعہ، ازواج مطہرات کے مکانات، اس طرح کے اچھوتے موضوعات پر ڈاکٹر صاحب نے قلم اٹھایا ہے۔ ان کی تحقیقات کا ایک اور اچھوتا موضوع اقلیتوں سے متعلق امور و مسائل ہیں۔ چونکہ سابقہ تاریخ میں محکوم اقلیت کے طور پر مسلمان بہت کم رہے ہیں، اس لیے ہمارے قدیم لٹریچر میں اقلیتوں سے متعلق امور کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور اور حبشہ کے اسلامی امت کے احوال کی اسٹڈی اس نقطۂ نظر سے کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جدید دور کی اقلیتوں کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سیرت کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو بعض مخصوص ماہرین فن نے اپنے اپنے شعبہ فن کے حوالے سے لکھی ہے۔ میجر جنرل محمد اکبر خان کی کتاب حدیث دفاع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسکیموں پر بحث کی گئی۔ یوں تو یہ بحث سیرت کی اکثر کتابوں میں زیر بحث آئی ہے، لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ماہر فن اور تجربہ کار جرنل نے جدید عسکریات کے مستند حوالوں سے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا جائزہ لیا ہے، بلکہ اس کا تقابل انسانی تاریخ کے عظیم ترین جنگجوؤں کے اسکیموں سے بھی کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی منصوبہ بندی فائق ترین اور سب سے اعلیٰ و عرفہ تھی۔ اس طرح نفسیات، تعلیم، لیڈرشپ و علم و انتظام، معاشیات و مالیات، ماہرین طب وغیرہ نے بھی اپنے اپنے فنون کے حوالے سے سیرت کا مطالعہ کر کے بڑی کامیاب کوششیں کی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت نبوی قرآن کی روشنی میں ایک بڑی اہم کتاب ہے۔
اس کتاب میں صرف قرآن مجید کے حوالوں سے سیرت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ گویا سیرت کا یہ وہ حسین ترین باب ہے جس کا راوی خود خالق کائنات ہے۔ یہ کوئی مکمل جائزہ نہیں، ذاتی طور پر مجھے جو کتابیں بہت زیادہ مفید محسوس ہوئی اور اس وقت یاد آ گئی ان کا ذکر کیا ہے۔ محمد عربی، مولانا عنایت اللہ سبحانی، حیات طیبہ مولانا عبدالحی، الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمانی وغیرہ کا ذکر اس تھریڈ میں آ چکا ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ان کے علاوہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب نبی رحمت، مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب رسول رحمت، مولانا ادریس کاندھلوی کی کتاب سیرت المصطفیٰ، مولانا وحید الدین خان کی پیغمبر انقلاب، مولانا جلال الدین عمری کی اوراق سیرت، عبد الماجد دریا آبادی کی سلطان ماں محمد، مولانا اشرف علی تھانوی کی نشر الطیب اور اس جیسی اور بھی کئی کتابیں ہیں جو سیرت کے ذخیرے کا اہم حصہ ہے۔ اردو میں سیرت کی کتابوں کا جائزہ ایک مجلے کے ذکر کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ لاہور کا مجلہ نقوش، جس کے رسول نمبر کو سیرت کے لٹریچر میں دستاویزی اہمیت حاصل ہے، 13 جلدوں پر مشتمل یہ نمبر ایک طرح سے سیرت پر موجود جملہ مواد کا خلاصہ ہے۔ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر لکھی گئی کئی بیش قیمت تحریریں یکجا کر دی گئی ہیں۔ راست سیرت کے علاوہ سیرت کے اسلوب، تکنیک، مصادر اور سیرت نگاری کے اصولوں پر بھی نہایت قیمتی معلومات موجود ہے۔ سیرت کے کس پہلو پر کہاں سے مواد مل سکتا ہے، اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ بلا شبہ مدیر نقوش مرحوم محمد طفیل کا یہ لافانی کارنامہ ہے۔ چند سال پہلے اس قیمتی دستاویز کی ہمارے ملک میں بھی اشاعت ہوئی ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا